بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہمارے لیے بالکل عام اور بیکار سی ہوتی ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے وہی چیزیں زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ ایسی بھی ایک چیز کا علم مجھے اس وقت ہوا جب میں خود سعودیہ عرب گئی اور عربی عورتوں کو خود یہ کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میرا نام روبینہ ہے۔ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہوئی تھی جو سعودیہ عرب میں سالوں سے نوکری کر رہا تھا اور شادی کے لیے وطن آیا تھا۔ یہ رشتہ ایک جاننے والی نے کروایا تھا میرا، اور میرے شوہر میرے لیے انجان تھے بالکل۔ میری شادی کو ہفتہ بھر بھی نہیں گزرا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے اس کے ساتھ سامان باندھنے کا کہا، کیونکہ اس کی واپسی کا وقت آ چکا تھا۔ اسے واپس سعودیہ عرب جانا تھا، اور یہ سن کر میں رونے لگی تھی۔ ابھی تو ہماری شادی کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا اور شفیع واپسی کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر شفیع سے کہا کہ میں اس کے بغیر اکیلے کیسے گزارا کروں گی، ہم نے تو ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانا بھی نہیں ہے ابھی۔ میں اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی تھی، اور وہ میری بات سن کر کہنے لگا کہ مجبوری ہے، میری وہاں نوکری ہے اور میں زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکتا، ورنہ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ ویسے تو وہ 1 مہینے کی چھٹیوں پر آیا تھا، لیکن کمپنی نے اچانک ہی اس کی چھٹیاں کینسل کر کے اس کو واپس بلا لیا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ ایک پردیسی سے شادی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا تھا۔ مجھے سامان باندھنے کا کہہ کر شفیع بازار چلے گئے اور کوئی 10 کلو سے بھی زیادہ پھٹکری خرید کر لے کر آیا اور کہنے لگے اسے بھی میرے سامان میں رکھ دو۔ اتنی ساری پھٹکری دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ وہاں جا کر اس کا کیا کریں گے، یہ تو بہت ساری ہے، اس سے تو آپ کے سامان کا وزن بھی بڑھ جائے گا اور علیحدہ سے پیسے بھرنے پڑیں گے۔ کہا وہاں بھی ہمارے علاقے کی طرح گندا پانی آتا ہے۔ میں نے اپنی سمجھ کے حساب سے بات کی تھی، کیونکہ میری اماں ہمیشہ ہی پانی کے کولر میں پھٹکری گھما کر نکالا کرتی تھی اور پانی بالکل صاف ہو جاتا تھا۔ میری بات سن کر شفیع ہنس پڑے، کہنے لگے یہ تو ہمارے علاقوں میں پانی صاف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہاں تو ایک دم شفاف پانی پینے کو دستیاب ہوتا ہے۔ سعودی عورتیں اس کا کچھ اور ہی استعمال کرتی ہیں جو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہاں اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ سعودی عورتیں پھٹکری کو خریدنے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہیں۔ تقریباً ہر سعودی عورت کے گھر یہ لازمی موجود ہوتی ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں واپسی پر پھٹکری ضرور لے کر جاتا ہوں۔ شفیع کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ یہاں تو ہر دکان پر ہی پھٹکری عام طور پر بہت زیادہ دستیاب تھی، لیکن اس وقت میرا مسئلہ پھٹکری نہیں بلکہ شفیع سے جدائی تھی۔ میں نے ان کے سامان میں پھٹکری رکھ دی تھی۔ میں نے روتے ہوئے شفیع سے کہا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ابھی تو ہم دونوں نے اپنی خوبصورت زندگی کی شروعات کی تھی اور اتنی جلدی جدائی کا وقت بھی آ چکا تھا۔ شوہر کے بغیر سسرال میں رہنے کا سوچ کر مجھے مزید پریشانی ہو رہی تھی۔ مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگے تم زیادہ پریشان نہ ہو، میں وہاں جا کر تمہیں بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں جانتی تھی یہ سب جھوٹے بہانے ہیں، لیکن سوائے آنسو بہانے کے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری ساس نے تو میرے آنسوؤں کو بھی ڈرامہ بازی قرار دے دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی تو سالوں سے اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کر رہی ہیں۔ خیر شفیع مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن جب بھی ان کا فون آتا تھا میں زاروں قطار رونا شروع ہو جاتی۔ ان کی اماں بھی فون پر بھی ان سے میری بے شمار برائیاں کرتی۔ وہ ان سب باتوں سے تنگ آ چکے تھے، اور پھر انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ وہ مجھے اپنے پاس سعودی عرب بلا رہے ہیں۔ وہ ساری کارروائی کر چکے ہیں، انہوں نے مجھے کاغذات بھی بھیج دیے تھے۔ یہ سن کر جہاں میں خوش ہوئی تھی وہیں میری ساس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا، لیکن میں نے ان کو نظر انداز کر کے جلدی جلدی جانے کی تیاری شروع کر دی تھی اپنی۔ میں نے شفیع سے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے بھی کوئی سامان لے کر آؤں؟ شفیع نے بھی مجھے اپنے ساتھ 15 کلو پھٹکری لانے کو کہا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ 10 کلو پھٹکری لے کر گئے تھے۔ 15 کلو پھٹکری تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میرا اپنا سامان بھی اچھا خاصا تھا، اوپر سے 15 کلو پھٹکری اور رکھنے کی وجہ سے مجھے زیادہ وزن کے علیحدہ سے پیسے چکانے پڑے، اور میں سوچنے لگی پتہ نہیں اتنی ساری پھٹکری کا یہ سعودی عورتیں کرتی کیا ہیں۔ میرے لیے اتنا بھاری سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے سفر کے بعد میں سعودی عرب اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ایئرپورٹ پر شفیع کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔
مگر میرے شوہر نے مجھ سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا کہ تم پھٹکری لے کر آئی ہو نا۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں مجھ سے زیادہ پھٹکری کی فکر تھی، جبکہ میں اس ملن کے لیے بہت ہی بے تاب تھی۔ میں نے خاموشی سے پھٹکری نکال کر ان کو دے دی، لیکن نہ جانے وہ کس کو دے کر آج گئے۔ واپسی پر ان کے پاس کافی زیادہ پیسے تھے۔ واپس آ کر وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آئے۔ مجھے اس بارے میں سوال پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا اور نہ ہی یاد رہا کہ وہ پھٹکری کسے اور کیوں دے کر آئے ہیں۔ شفیع کی قربت میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شفیع نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ آنے والا 1 مہینہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی اچھا گزارا تھا، لیکن 1 مہینے بعد ہی میرے شوہر کہنے لگے کہ اب میں تمہیں مزید یہاں رکھنا میرے لیے ممکن نہیں رہا، بہتر یہی ہوگا کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ شفیع کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے بغیر وہاں میری زندگی کیا ہے؟ میں نے تو اپنے سب رشتہ داروں کو کہہ کر آئی ہوں کہ اب میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ہی رہوں گی، ویسے بھی میں وہاں جا کر کروں گی کیا؟ وہ کہنے لگے کہ یہاں اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور گھر بھیجنے کے لیے بھی پیسے نہیں بچ رہے۔ انہیں اپنی ماں اور بہنوں کا بھی تو خرچہ اٹھانا ہے۔ اماں مستقل پیسوں کا تقاضا کر رہی ہیں اور تمہاری یہاں ہونے کی وجہ سے میرے سارے پیسے یہیں پر خرچ ہو رہے ہیں۔ میں نے ناراضگی سے کہا کہ اگر ایسی ہی بات تھی تو میں بھی یہیں کوئی نوکری کر لیتی ہوں، میں اپنا خرچہ خود اٹھا لوں گی، لیکن میں اب واپس نہیں جاؤں گی، میں اکیلے وہاں زندگی نہیں گزار سکتی۔ میری بات سن کر شفیع کہنے لگے کہ تمہیں بھلا یہاں پر کیا کام آتا ہے؟ تم کیا نوکری کرو گی؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے شفیع سے کہہ دیا کہ مجھے لوگوں کے گھروں کا کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے، میں کر لوں گی، لیکن اب میں واپس نہیں جاؤں گی۔ شفیع کو میری بات مذاق لگی تھی، لیکن میں نے ارد گرد کے فلیٹ والوں سے کہہ رکھا تھا کہ کچھ عربی عورتوں کے گھر کام تلاش کر لیا تھا۔ اس 1 مہینے میں میری کافی لوگوں سے جان پہچان ہو چکی تھی، کیونکہ ہم جس جگہ پر رہتے تھے وہاں پر زیادہ تر پاکستانی فیملیز ہی رہتی تھیں، اور اس وقت میری جان پہچان میرے کام آئی تھی۔ 2 عربی عورتوں نے مجھے اپنے گھر کھانا پکانے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میری جان پہچان والی فیملیز نے مجھے بتایا کہ عربی لوگ پاکستانی لوگوں کے ہاتھوں کا کھانا بہت پسند کرتے ہیں اور پاکستانی عورتوں کو کھانا پکانے کے لیے ہی رکھتے ہیں، ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ 2 گھروں میں ایک ساتھ کام ملنے پر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے صرف کھانا پکانے کے لیے ہی اچھے خاصے ریال مل رہے تھے، جس میں آسانی سے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے بہت سارے کوکنگ کورسز بھی کر رکھے تھے، جس میں عربی اور ٹرکش کھانے بھی میں نے سیکھے تھے، اور اب یہی بات میرے کام آ رہی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر شفیع گھر لوٹے اور میں نے انہیں بتایا کہ مجھے 2 عربی عورتوں کے گھر کھانا پکانے کے لیے رکھ لیا گیا ہے، تو وہ میری بات سن کر بہت حیران رہ گئے تھے اور کہنے لگے تم نے تو سچ میں ہی کام ڈھونڈ لیا اپنے لیے، میں تمہیں دوسروں کے گھر جا کر کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ شفیع نے میری ساری خوشی خاک میں ملا دی تھی، لیکن میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ ان کی بات سن کر میں زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ میرے آنسوؤں سے شفیع کے دل کو موم کر دیا تھا۔ اب خود بھی میرے بغیر نہیں رہنا چاہتے تھے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری ساس ان پر مجھے واپس بھیجنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں، اس لیے وہ مجبور مجھے واپس بھیج رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر اتنا رونا ڈالا کہ شفیع نے مجھے کام کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا، کیونکہ اب میں وہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکتی تھی۔ میں نے خوشی شفیع کے گلے اپنی باہوں کا ہار ڈالا اور محبت کا اظہار کیا۔ اگلے دن شفیع دفتر جاتے ہوئے کہہ گئے تھے اگر تمہیں کام سمجھ آئے تو ہی کرنا، ورنہ پہلے ہی دن واپس آ جانا۔ میں نے انہیں مطمئن کروا دیا تھا اور ان کے جاتے ہی گھر کے سارے کام نپٹائے، اور پھر میری پڑوسن مجھے ان عربی عورتوں کے گھر لے گئی۔ گھر کیا تھا، عالی شان محل تھے۔ میں تو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی۔ دونوں ہی عربی عورتیں بہت اچھی اور خوش اخلاق تھیں۔ انہیں اردو سمجھ آتی تھی، لیکن بولنا نہیں آتی تھی۔ انہوں نے اشارے سے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میں انہیں کس طرح کا کھانا پکا کر دوں۔ پہلے ہی دن میں نے باورچی خانے میں ایک عجیب بات دیکھی تھی کہ ایک بہت بڑے ڈبے میں ڈھیر ساری پھٹکری کے ٹکڑے پڑے ہوتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا تھا کہ میرا شوہر اور میں بھی پاکستان سے اتنی ساری پھٹکری لے کر آئے تھے۔ پتہ نہیں میرے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ عربی عورتیں آخر اس پھٹکری کا کیا استعمال کرتی ہیں؟ لیکن یہ سوال میں کس سے پوچھتی، کیونکہ اس گھر میں موجود جتنے بھی اور ملازم تھے وہ سب عربی تھے۔
यहाँ इंग्लिश भी किसी को नहीं आती थी और शफ़ी पहले ही बता चुके थे कि इन्हें इस बारे में कुछ इल्म नहीं कि अरबी औरतें इसका क्या करती हैं। मैंने इन्हें सोचों में अगर 2 घंटे खाना तैयार करके दिया और फिर दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहाँ भी मैंने बिल्कुल यही चीज़ देखी। इसके बावर्ची खाने में तो पहले वाली से भी ज़्यादा फटकरी थी। अब तो मेरे अंदर एक तजस्सुस जाग उठा था कि आखिर ये माजरा क्या है। पाकिस्तान में तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। मुझे खाना पकाते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दूसरी अरबी मालकन बावर्ची खाने में आई और मुझे इसमें फटकरी का एक टुकड़ा निकाला और इसे तेल में भिगोकर एक कोने में रख दिया। पता नहीं इसने कौन सा तेल मिलाया था, मुझे मालूम नहीं हो सका। इसका अंदाज़ छुपाने वाला था, जैसे वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी हैरान हो गई थी। खैर, मेरा पहला दिन था, बहुत अच्छा गुजरा। मैंने दोनों घरों का खाना पकाकर 5 बजे ही फ़ारिग हो चुकी थी और शफ़ी के घर लौटने से पहले ही घर लौटकर आ चुकी थी। खाना पकाने का मुझे हमेशा से ही बहुत शौक़ था, इसलिए ये काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हुआ। शाम को शफ़ी घर आए तो मुझसे ढेर सारे सवालात पूछ लिए। मैंने इन्हें मुतमईन करवा दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है। वो चाहें तो मेरी तनख्वाह अपने घर बेच सकते हैं। मेरी बात पर शफ़ी हल्के से मुस्कुरा दिए। वो जानते थे कि ये सब मैं इनके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। शफ़ी रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर ले गए थे। ये पहली दफ़ा था जब मैं इतनी सुकून से इनके साथ बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरी सोचों पर यही तलवार लटकी हुई थी कि शफ़ी मुझे कहीं वापस ही नहीं भिजवा दें। तभी मुझे अपने साथ एक बड़े मॉल में लेकर गए। इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खो सी गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकानें मौजूद थीं और यहाँ तो हर औरत ही ढेर सारा सोना पहने हुई थी। मैंने कभी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि सऊदी अरब में सहरा के अलावा और कुछ नहीं होता, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार मैं ये सब कुछ देख रही थी। तभी शफ़ी ने मुझे कुछ ख़रीदारी करवाई। इतने में इनका एक दोस्त ऑफ़िस वाला इनको मॉल में मिल गया। शफ़ी का एक दोस्त, इसकी बीवी भी इसके साथ थी। इन लोगों ने बहुत ही खुश इखलाक़ी का मुज़ाहरा किया और जब इन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद पाकिस्तान से यहाँ आई हूँ तो उन्होंने मुझे और शफ़ी को अपने घर अगले दिन दावत पर बुला लिया। वो लोग अरबी थे, लेकिन इनकी उर्दू भी काफ़ी अच्छी थी और लोगों के बहुत इसरार पर शफ़ी ने ये दावत कबूल कर ली थी। मैं इस दावत के लिए बहुत एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा खुश भी। यहाँ आकर किसी के घर पहली बार जा रही थी। अगले दिन मेरे दोनों अरबी औरतों के घर खाना पकाया और वापस आते ही जल्दी तैयार हो गई। शफ़ी कहकर गए थे कि वो जल्दी काम से लौट कर आएंगे और फिर हम दावत के लिए चले जाएंगे। शफ़ी के आते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ इनके दोस्त के घर चले गए और इनके दोस्त और इसकी बीवी ने बहुत ही खुशी से हमारा इस्तकबाल किया। इनका एक छोटा सा प्यारा बेटा भी था, जिसे देखते ही मुझे इस पर बहुत प्यार आ गया था। शफ़ी के दोस्त की बीवी का नाम सलमा था। वो बावर्ची खाने में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी इसी के पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराकर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाएं, मैं बस खाना तैयार करके ही आती हूँ। मैंने बात को नज़रअंदाज करते हुए इसकी मदद करना शुरू कर दी, लेकिन इसी वक्त मेरी नज़र एक कोने में रखी हुई फटकरी की थैली पर पड़ गई। एक दफ़ा फिर मेरे दिल में ये सवाल उठ गया था कि आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकरी का करती क्या हैं। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज सलमा से पूछ लेती हूँ, मगर सलमा से पूछने में कोई झिझक भी महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरी अरबी मालकिन ने छुपाने के अंदाज में फटकरी को तेल में डाल कर रखा था। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती थी। इसका ध्यान खाना पकाने की तरफ से मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने इसी से पूछ लिया कि ये फटकरी यहाँ क्यों और क्या कर रही है और क्यों रखी है, और इतनी सारी फटकरी का आप लोग क्या करते हैं। आप मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया था और इसने जल्दी से फटकरी की थैली उठा के कैबिनेट में रख दी। इसके अंदाज़ बहुत ही अजीब था। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वो खाना पकाने लगी तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछना आदाब के ख़िलाफ़ था। सलमा ने बहुत ही मज़ेदार खाना पकाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही थी। हम इन लोगों से इजाज़त लेकर वापस घर लौट आए, लेकिन सारा रास्ता मेरे जहन में फटकरी ही चलती रही थी। शफ़ी ने मेरा गुमसुम सा अंदाज़ देखा तो पूछने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है।
میں نے شفیع کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح سے میں نے دونوں عربی مالکنوں کے گھر میں پھٹکری کے بڑے بڑے ڈبے دیکھے تھے، اور آج سلمیٰ کے باورچی خانے میں بھی بہت ساری پھٹکری موجود تھی۔ آخر یہ عربی عورتیں اتنی ساری پھٹکری کا کرتی کیا ہیں؟ میری بات سن کر شفیع ہنسنے لگے اور کہنے لگے، تم عورتیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتی ہو، چلو میں ہی پتہ کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے آخر راز کیا ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، میرا کام بہت ہی اچھی طرح سے جم گیا تھا۔ مجھے ان عربی عورتوں کے گھر کھانا پکانے کی عادت ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ اکثر مجھ سے فون پر بات کرتے تھے۔ جب سے میں شفیع کے پاس آئی تھی میری اماں کو سکون ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی اماں سے کئی دفعہ پھٹکری کے بارے میں بہت سے سوال پوچھے تھے، لیکن اماں کو بھی زیادہ علم نہیں تھا کہ اس پھٹکری میں تیل ملا کر کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات میرے لیے ایک حیرت سے کم نہیں تھی۔ میں سعودیہ عرب آ کر پوری طرح سے سیٹ ہو چکی تھی۔ اب مجھے پاکستان واپسی کی فکر نہیں رہی تھی۔ میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ دونوں عربی مالکنیں میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ کھانا بھی میں بہت زیادہ پکانا نہیں ہوتا تھا مجھے، 3-4 کھانے تھوڑی تھوڑی سی مقدار میں پکتے تھے۔ کچھ دن گزر گئے کہ ایک دن شفیع دفتر سے لوٹے تو میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آج میں تمہاری پریشانی ختم کیے دیتا ہوں اور تمہیں پھٹکری کا راز بتاتا ہوں۔ لیکن عربی عورتیں یہ نہیں چاہتیں کہ یہ راز کبھی کسی کو پتہ چلے، کیونکہ پھٹکری کا یہ استعمال ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے اور وہ اسے اپنے تک محدود رکھنا چاہتی ہیں۔ اس لیے سلمیٰ بھابی نے بھی تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ شفیع کی بات سن کر مجھے مزید تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر اس پھٹکری سے ایسا بھی کیا کیا جا سکتا ہے جو اس قدر چھپانے کے لائق ہے۔ شفیع کہنے لگے کہ ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہر علاقے کے ٹوٹکے اور علاج ہوتے ہیں۔ تم بھی جب سے یہاں آئی ہو تم نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتی، اور جو چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں وہ یہاں نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے پھٹکری کا جو استعمال پاکستان میں کیا جاتا ہے وہ بالکل ہی الگ ہے، جبکہ عربی عورتیں اس سے بالکل ہی الگ قسم کا فائدہ حاصل کرتی ہیں، جو حیران کن ہے۔ اور اگر پاکستانی عورتوں کو اس بارے میں علم ہو جائے تو ہر گھر میں ہی پھٹکری کا ڈھیر نظر آنے لگے گا۔ میں نے شفیع کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ اب آپ بتا بھی دیں کہ اور کتنی پہیلیاں بجھوائیں گے۔ میری بات سن کر شفیع نے مجھے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ اپنی 22 سالہ زندگی میں نے آج تک پھٹکری کا یہ استعمال نہیں سنا تھا۔ میں نے حیرانی سے شفیع سے پوچھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ شفیع کہنے لگے کہ ہاں، میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ میں نے اپنے ایک عربی دوست سے پوچھ کر آیا ہوں اور اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ میرا عربی دوست وہی ہے جسے میں پاکستان سے پھٹکری لا کر مہنگے داموں فروخت کرتا ہوں۔ میرے شوہر شفیع نے مجھے بتایا کہ عربی عورتیں پہلے ایک خاص قسم کا تیل تیار کرتی ہیں جو انہوں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے تیار کرنا سیکھا ہے۔ ناریل کے تیل میں کچھ اجزا ملا کر یہ تیل تیار کیا جاتا ہے۔ اس تیل کو تقریباً 2 مہینے تک رکھ کر تیار کیا جاتا ہے اور پھر پھٹکری کو اس تیل میں کئی دنوں تک رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد روز رات کو اس تیل والی پھٹکری کو پیس کر استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی عورتیں ہر رات اسے اپنے پیٹ اور ناف پر لگاتی ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اس طرح سے ان کے پاس اولاد نرینہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سنا ہے کہ واقعی جو عورتیں پھٹکری والا پاؤڈر استعمال کرتی ہیں ان کے پاس بیٹوں کی ہی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت انوکھی تھی، اور واقعی شفیع نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اگر پاکستانی عورتیں اس بارے میں پتہ چل جائے تو سب کی سب عورتیں اسی ٹوٹکے کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عربی عورتیں اس بات کو اتنا چھپا کر کیوں رکھ رہی تھیں۔ میری بات سن کر شفیع کہنے لگے کہ ہر کسی کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر عورتیں بتانا بھی نہیں چاہتی کہ وہ اولاد نرینہ پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹوٹکا استعمال کر رہی ہیں، خاص کر عربی عورتیں۔ شفیع کی بات سن کر میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میرے پاس تو اب پھٹکری نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تیل بنانے کا طریقہ آتا ہے۔ میری بات سن کر شفیع ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ مجھے بس اولاد کی خواہش ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس بات سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شفیع کی سوچ جان کر مجھے بہت خوشی کا احساس ہوا کہ دوسرے مردوں کی طرح انہوں نے اولاد نرینہ کی خواہش کا اظہار نہیں کیا مجھ سے۔ میں ابھی تک دونوں گھروں میں کام کر رہی تھی اور کچھ ہی دنوں میں میری دونوں مالکن حاملہ ہو گئی تھیں۔ میں اپنے طور پر خود سے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میری دونوں مالکنوں نے بیٹے کو ہی جنم دیا تھا۔ شاید ان کا بنایا گیا تیل واقعی کارآمد تھا۔ کچھ ہی دنوں میں خدا نے مجھے خوشخبری سے نواز دیا تھا۔
لیکن میں نے ایسا کوئی تیل استعمال نہیں کیا تھا۔ پھر بھی اللہ نے میری جھولی میں بیٹا ڈال دیا تھا۔ بیٹا یا بیٹی یہ سب اللہ کے کام ہیں، لیکن ہم انسان ہمیشہ اپنے طور پر تدبیر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ عربی عورتیں بھی ایسے ہی ایک تدبیر اختیار کر رہی تھیں۔ میں یہ بات تو نہیں جانتی کہ کتنی عربی عورتیں اس پھٹکری اور تیل کے استعمال سے واقف ہیں، لیکن جہاں میں نے دیکھا زیادہ تر عربی عورتوں کے گھر پھٹکری موجود تھی۔ کیا آپ لوگ بھی اولاد نرینہ کے لیے اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، یا پھر آپ بھی عربی عورتوں کی پھٹکری کے ٹوٹکے کو سن رکھا ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کیا اولاد نرینہ ہی ضروری ہے؟ اگر خدا ہمیں بیٹی دینا چاہتا ہے تو کیا اس میں کوئی برائی ہے کہ آپ کے علاقوں میں بھی بیٹی کی پیدائش کے لیے ایسے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔